आ गया मिदहत शब्बीर सुनाने वाला, रंग अगियार के चेहरों का उड़ाने वाला, रंग अगियार के चेहरों का उड़ाने वाला। इसको जुबैदा ने फकत समझा है, इसको जुबैदा ने फकत समझा है, राह में बैठा है फिरदौस दिलाने वाला, राह में बैठा है फिरदौस दिलाने वाला। बन गया लाल गोहर हाथी का धोवन कैसे, बन गया लाल गोहर हाथी का धोवन कैसे, सोचता रह गया वो हाथ धुलाने वाला, सोचता रह गया वो हाथ धुलाने वाला। आज भी कहती है तारीख में असगर की हंसी, आज भी कहती है तारीख में असगर की हंसी, तीर खुद खा के गया तीर चलाने वाला, तीर खुद खा के गया तीर चलाने वाला। कर गया पानी पे तामीर वफाओं का महल, कर गया पानी पे तामीर वफाओं का महल, कितना फनकार था वो हाथ कटाने वाला, कितना फनकार था वो हाथ कटाने वाला। اب میں گزار ہوں جناب ادیب صاحب سے کہ وہ بارگاہ مولا میں آئیں اور اپنے کلام کو انجام دیں. ان کے استقبال کے لیے ایک بواز بلند صلوات. ایک اس سے بہتر صلوات بھیج جاؤ حضرات. دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، کمظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے، کمظرف مانگتا رہا بیعت حسین سے. اور شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے، اے شیخ جانا چاہتے ہو جنت میں ٹھیک ہے، لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے، لینی پڑے گی پہلے اجازت حسین سے. اور آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے، اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے، اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے. اور روزہ ہے فاقہ اور نمازیں ہے ٹکریں، روزہ ہے فاقہ اور نمازیں ہے ٹکریں، دل میں اگر نہیں ہے مودت حسین سے، دل میں اگر نہیں ہے مودت حسین سے.
اور اے مومنو نماز سے غافل ذرا نہ ہو، اے مومنو نماز سے غافل ذرا نہ ہو، ماتم کرے گا ورنہ شکایت حسین سے، ماتم کرے گا ورنہ شکایت حسین سے، دونوں جہاں کی مانگتا نعمت حسین سے، کمزور مانگتا رہا بیعت حسین سے۔ نعرہ تلوار۔ یہ تھے جناب ادیب صاحب۔ اب میں گزار ہوں جناب شیر سید شیر علی صاحب سے تاکہ وہ بارگاہ مولا میں آئیں اور اپنے کلام کو انجام دیں۔ ان کے استقبال کے لیے ایک بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ بس چند قطع پیش کرتا ہوں جناب علی اصغر کے حوالے سے کہ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے، دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے۔ اور شعر دیکھیے گا کہ اتنا لشکر کیا ہے، اتنا لشکر کیا ہے جیسے سوکھے پتوں کی طرح، اتنا لشکر کیا ہے جیسے سوکھے پتوں کی طرح، ایک تبسم میں علی اصغر اڑا لے جائیں گے، ایک تبسم میں علی اصغر اڑا لے جائیں گے۔ صلوات۔ حسین لپٹے ہیں جب گردن رسالت سے، حسین لپٹے ہیں جب گردن رسالت سے، مچلنا آپ کا ٹکرا گیا عبادت سے، مچلنا آپ کا ٹکرا گیا عبادت سے، اور نماز میں بھی جو نانا سے کھیلنا چاہا، نماز میں بھی جو نانا سے کھیلنا چاہا، تو خود نماز لگی کھیلنے امامت سے، تو خود نماز لگی کھیلنے امامت سے۔ اور مولا کائنات کے حوالے سے ایک قطع بس آخری کہ لب سے یا علی کہہ دو، لب سے یا علی کہہ دو دیر تک دہن مہکے، لب سے یا علی کہہ دو دیر تک دہن مہکے، اور پڑھ کے دم کر دو وہ صدا بدن مہکے، اور پڑھ کے دم کر دو وہ صدا بدن مہکے۔ اور یہ شعر خاص طور سے کہ اس لیے 72 گل چن کے لائے تھے شبیر، اس لیے 72 گل چن کے لائے تھے شبیر، تاکہ اس کی خوشبو سے کربلا کا بن مہکے، تاکہ اس کی خوشبو سے کربلا کا بن مہکے۔ آواز بلند صلوات بھیجنا حضرت۔ جناب یہ کہتی تھی ماں خون بھری مئی یاد سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ارے ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شہانی، افسوس کہ راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر
علی اکبر. ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا اور گیسوم والا ہے میرا خون میں نہایا اور گیسوم والا ہے میرا خون میں نہایا. کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر ہے علی اکبر. اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک صحرے کی صغرا کو دکھا لوں. بے چین تھی خاور ہے علی اکبر ہے علی اکبر. ایک شعر آپ حضرات خطا فرمائیے کہ مسجد میں بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی. مسجد پہ بھی علی ہے تو منبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی. کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ بھی علی. مسجد علی کے ملک ہے کوثر پہ بھی علی. ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. صلوات پہ محمد وآل محمد. اب میں گزار ہوں جناب مولانا سید نفیس اختر صاحب سے تاکہ وہ بارگاہ مولا میں آئے. ایک بآواز بلند نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله قاسم الجبارين مغير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين. وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية من يوم ظلمهم إلى أبد الآباد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. صلوات پڑھ دیں محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور سید لیاقت حسین ابن سید حسین العابدین، مرحومہ طاہرہ بیگم بنت محمد نقی اور مرحوم دولہا صاحب کو ایصال فرمائیں. بسم اللہ. بسم اللہ.
صلوات ارشاد فرما دیں محمد قرآن مجید میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، 28واں پارہ ہے اور اس کا آخری سورہ ہے 28ویں پارے کا۔ سورہ کا نام ہے تحریم۔ اس کی 11ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی ہے، نمونہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، قائد بنایا ہے امرأۃ فرعون کی زوجہ کو۔ اذ قالت، یہ کیا کہتی ہیں؟ یہ کہتی ہیں اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتن، خدایا میرے لیے اپنے پاس ابن لی بیتن، ایک گھر بنا دے، فی الجنہ، جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے عمل سے نجات عنایت فرما، ونجنی من القوم الظالمین، اور تمام ظالموں سے، یہ پورا معاشرہ جو ظلم سے بھرا ہوا ہے، مجھے اس سے نجات عنایت فرما۔ ضمناً ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ابھی بچے نے اعلان کرتے ہوئے سید کا لفظ استعمال کر دیا تھا، میں سید نہیں ہوں، سب قطع لسانی کی وجہ سے بچے کے منہ سے نکل گیا، گھر سے سید ہونا ایک فخر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اعمال صالحہ ہوں تو نہایت فخر کی بات ہے کہ انسان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ آخر آپ میں ایسی کون سی بات ہے، آپ میں ایسی کون سی بات ہے؟ امام کے ایک صحابی تھے جن کا نام زہری تھا، یہ پہلے ہشام بن عبد الملک کے ہاں یہ کام کرتے تھے، اس کے ہاں قاضی القضات تھے، بعد میں ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا، انہوں نے ایک امام کا ایک چاہنے والا تھا، اس کو سزا دے دی تھی، چنانچہ یہ صحرا کی طرف نکل گئے اور صحرا میں رہنے لگے۔ امام علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ گئے اس کے پاس ملنے کے لیے اور اسے نصیحت کی، سب کچھ کیا۔ جب سب کچھ ہو گیا تو ہشام نے ان سے کہا، زہری سے، کہ آخر کیا کر دیا ہے زین العابدین نے، ما فعل نبیوں کا، تمہارے نبی نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ تم تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ زین العابدین جیسا کردار تم بھی تو بناؤ، ایسا کیریکٹر تم بھی تو بناؤ، فرق ہے تم میں اور ان میں، تمہاری حکومت لوگوں کے سروں کے اوپر ہے اور ان کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے، لوگوں کے دلوں کے اوپر ہے۔ تو عزیزو، آج دنیا ان کے نسب میں متصل ہونے کے لیے بے قرار ہے، بے چین ہے، لیکن وہ کسی کے نسب میں متصل ہونا نہیں چاہتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ بہرحال قابل فخر ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، یہ جو دن ہیں 40 مقدس کے دن، نہایت عظیم دن ہیں، یہ ایام منسوب ہیں امام زین العابدین علیہ السلام سے اور شہزادی زینب سے۔ یاد رکھیے، کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی ختم ہو گئی ہوتی اور کوئی نہ جانتا، اگر زینب و سجاد نے اس قربانی کی سرخی کو اٹھا کر شفق کی پیشانی پہ نہ لگا دیا ہوتا تو کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ کتنی عظیم قربانی تھی امام حسین علیہ السلام کی، لیکن اس قربانی کو کوئی جان نہیں سکتا تھا اگر شہزادی زینب کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک، اگر امام سید الساجدین علیہ السلام کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام تک اس قربانی کو پرچار کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے، کیسا عالم تھا، کیسا عالم تھا۔ شام کا آپ کی خدمت میں عرض کروں،
امام سید الساجدین علیہ السلام زین العابدین علیہ السلام کوفے کے شام کے بازار میں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص شامی آتا ہے۔ کیسے پروپیگنڈا کیا گیا تھا، کیسے لوگوں کو بہکایا گیا تھا، کیسے لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہے وہی دین کا وارث ہے، وہی دین کا مالک ہے، دین انہی کے یہاں سے نکلا ہے، شریعت ان کے یہاں سے نکلی ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں تھا حسین آل حسین، علی آل علی کا رشتہ کیا ہے رسول خدا سے۔ یزید خود کو کہتا تھا کہ میں وارث رسول ہوں، کسی کو نہیں پتا تھا شام میں۔ ایسے ماحول میں ایک ہلکی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک روایت کے سہارے سے امام کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص بوڑھا شیخ شامی آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے ہمارے بادشاہ کو تمہارے اوپر فتح دی اور تم کو ذلیل و رسوا کیا۔ امام نے جھکا ہوا سر اٹھایا، ہم اور آپ ہوتے تو کتنا غصہ آتا اور کیسے ہم جذبات میں آگے نہ جانے اس کو کتنی باتیں کہہ دیتے کہ ہم حق پہ ہیں، تمہیں سجھائی نہیں دے رہا ہے، اور ایک ایسا انسان جو فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شارب الخمر بھی ہے، تم اس کی تعریف کیے جا رہے ہو۔ ہمارے اوپر اتنا ظلم ہو گیا اور یہ ظلم ہو گیا، لیکن امام نہایت تحمل کے ساتھ، اور یہ درس ہے امام کی طرف سے کہ یاد رکھو کبھی جذباتی نہ ہو جانا دین کے معاملے میں، ہمیشہ اطاعت امام کی سوچو، ہمیشہ اطاعت خدا کی سوچو، ہمیشہ اطاعت رسول کی سوچو۔ تو امام نے جھکا ہوا سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد فرمایا اے شیخ کیا تو نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ اس نے کہا ہاں قرآن کریم پڑھا ہے، مسلمان ہوں۔ کہا کیا قرآن مجید میں یہ آیہ کریمہ پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا، اگر تمہیں کچھ دینا ہے تو اجر رسالت کے طور پہ مودہ فی القربہ، صاحبان قرابت کی مودت تم دے دو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ہاں میں نے پڑھا ہے۔ کہا کہ یہ آیہ کریمہ قرآن مجید میں پڑھا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ اے پیغمبر صاحبان قرابت کا حق عطا کر دیجئے۔ کہا ہاں پڑھا ہے، لیکن جیسے جیسے میرے امام آیتیں پڑھتے جاتے ہیں اس شامی بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے استعجاب سے پھٹی ہوئی ہیں کہ یہ ایک ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، اور اتنا نحیف الاغر انسان قرآن کی آیتیں پڑھا، قرآن مجید کی، کہتا ہے تعجب سے تمہارا ان سب سے کیا تعلق ہے؟ امام نے فرمایا ہم ہی صاحبان قرابت ہیں۔ کہا یہ آیت پڑھی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا کہ ہم ہی صاحبان قصہ ہیں، ہم ہی وہ افراد ہیں جنہیں پروردگار عالم نے پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ کہا ایک مرتبہ امام آیتیں پڑھتے جاتے ہیں، آخر میں وہ بڈھا کہتا ہے قسم کھاؤ اور قسم کھا کے کہو کہ تم ہی صاحبان قرابت ہو، تم ہی وہ ہستیاں ہو جن سے پیغمبر کو حکم دیا گیا ہے کہ ان کا حق انہیں دے دو، تم ہی وہ ہستیاں ہو کہ پروردگار عالم نے پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں قسم کھا کے ہم ایسے ماحول میں بھی اگر ہوتے تو کیا کہتے؟ تمہیں ماننا ہو مانو یا نہ مانو، ہم نے دلیلیں جتنی دینی تھی دے دی، لیکن امام نے نہایت تحمل کے ساتھ آواز دی واللہ نحنہم، خدا کی قسم ہم ہی ہیں وہ۔ اتنا سننا تھا کہ جیسے ہی اس نے یہ امام کے الفاظ سنے ہیں اس کے دل میں نور ایمان روشن ہو چکا تھا، امام کے قدموں پہ گر گیا اور گرنے کے بعد کہتا ہے اے فرزند رسول مجھے معاف کر دیجئے۔ ایسا ماحول تھا شام میں، لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ اگر سید سجاد نہ ہوتے، اگر زینب کبریٰ نہ ہوتے تو یہ شہادت کربلا کے میدان تک سیمت رہ جاتی، وہیں تک محدود رہ جاتی۔ اور کتنی عظیم ہے یہ۔ آج جب روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب امام ظہور فرمائیں گے تو کعبے کی پشت سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے، اس کے بعد فرمائیں گے ایھا العالم من جدی الحسین قتل مظلوما، اے لوگو میرے جد، لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ 5 جملے امام ارشاد فرمائیں گے، اے لوگو اے اہل دنیا میرے جد حسین مظلوم شہید کر دیے گئے۔ ایھا العالم ان جدی الحسین سحقوہ عدوانا، اے اہل عالم ہمارے جد حسین کو ظلم کے طور پہ لوگوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کے ذریعے روند ڈالا۔ عزیزو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زمانہ وہ ہوگا کہ لوگوں
وہ امام حسین، امام اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، یعنی وہ زمانہ وہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا امام حسین علیہ السلام کے متعلق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اگر لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو ہم نے اس طرح سے اپنی ازاں کو اوپر اور بلند نہیں کیا ہے، لوگوں کو بتایا نہیں ہے، اور اس معرفت اور اس پرچار کا، اسے پھیلانے کا، اسے نشر کرنے کا بہترین ذریعہ یہ جو 40 میں کربلا میں لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، جمع ہو رہے ہیں، بہترین ذریعہ ہے عزیزو۔ اور معصومین نے بے انتہا وسائل، الشیعہ کی روایت ہے، کامل الزیارات میں بھی یہ روایت ہے، ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اور آنے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول میں نے 19 حج کر لیے ہیں۔ امام نے فرمایا 1 حج اور کر لو 20 ہو جائیں گے، تب کہیں جا کر میرے جد کی 1 زیارت کا ثواب تمہیں نصیب ہوگا۔ 20 حج، امام فرماتے ہیں کہ 1 اور کر لو 20 حج ہو جائیں گے تمہارے، تب کہیں جا کر 1 زیارت میرے جد امام حسین مظلوم کربلا کی 1 زیارت کا ثواب تب کہیں جا کر نصیب ہوگا۔ اور اتنا زیادہ ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک مرتبہ ایک شخص انہی امام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میرے آقا، میرے سردار، میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کیا بہتر ہوتا، کیا اچھا ہوتا کہ تو اس سے اچھی اور اس سے بلند مرتبہ شخص کی زیارت کے لیے جاتا۔ ایک مرتبہ امام کا چاہنے والا تھا، امام کا ماننے والا تھا، وہ کہنے لگا میرے آقا، میرے سردار، میں اس وقت میرے اوپر یہ بات آپ کی جو آپ نے کہا ہے کہ اس سے بہتر زیارت کے لیے جاتا، بہت گراں ہے میرے اوپر، میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آپ میرے آقا ہیں، آپ میرے سردار ہیں، آپ مفترض الطاعت امام ہیں، میرے آقا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی گفتگو کو۔ امام نے فرمایا کہ جعفر صادق کو یہ بات پسند ہے، امام کو یہ بات پسند ہے کہ امام کی زیارت نہ کر کے امام حسین مظلوم کربلا کی زیارت کے لیے جایا جائے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ انہیں امام کی خدمت میں امام بیمار ہوئے، ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ میں چاہتا ہوں کچھ زیارت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ روایتیں پیش کر دوں۔ امام علیہ السلام ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو ایک شخص کو بلایا، امام کا چاہنے والا تھا۔ بلانے کے بعد اس سے کہا کہ جاؤ میری نیابت میں کربلا جاؤ، اور کربلا جانے کے بعد میرے جد کے قبے کے نیچے جاؤ، اور جانے کے بعد وہاں دعا کرو میرے لیے، میری صحت یابی کے لیے۔ امام نے اسے زاد راہ دیا، اسے پیسہ دیا، سفر کے اخراجات دیے، سب کچھ دیا۔ دینے کے بعد جو ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ حتماً ہر حال میں ظاہر کی ایک دعا امام کے قبے کے نیچے قبول کی جاتی ہے۔ امام میں مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے اجابت الدعاء تحت قبت، امام کے قبے کے نیچے ایک دعا قبول کی ہوتی ہے پروردگار عالم کی طرف سے، حتماً ایک دعا مستجاب ہوتی ہے۔ اور ایک خصوصیت اور سن لیجیے، امام نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے جعل اللہ الشفاء فی تربتہ، پروردگار عالم نے آپ کے خاک قبر میں پروردگار عالم نے شفا قرار دیا ہے۔ یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے، مخصوص ہے امام علیہ السلام سے۔ اور ایک خصوصیت ذہن میں آ رہی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر کوئی زائر زیارت کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اور اس کی عمر پروردگار عالم نے 60 برس لکھی ہے، زیارت کے دنوں میں وہ اگر 1 مہینہ خرچ کرتا ہے، یعنی اس کی زندگی کے اگر وہ 1 مہینہ رہتا ہے زیارت میں، تو پروردگار عالم ان دنوں کو جو 1 مہینہ اس نے زیارت امام حسین علیہ السلام نے خرچ کیا ہے، پروردگار عالم اس کی عمر میں اسے کاؤنٹ نہیں کرتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا یہ خاص شرف ہے، امام حسین علیہ السلام کا پروردگار عالم نے یہ عطا فرمایا ہے۔ ان اللہ عوض للامام الحسین علیہ السلام، پروردگار عالم نے شہادت کے بدلے، اور یہ وہ خصوصیات ہیں کہ پروردگار عالم نے نہ کسی معصوم کو دیا ہے، نہ کسی نبی کو دیا ہے، نہ کسی مرسل کو دیا ہے، یہ صرف اور صرف خصوصیت امام حسین علیہ السلام کہ زندگی میں شمار نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہو کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ زندگی بڑھ جائے، زندگی گھٹ جائے۔ عزیزو، روایتیں بہت ہیں ہمارے پاس، بے انتہا روایتیں اس حوالے سے۔ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے چاہنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جسے کہا جاتا ہے صلہ رحمی،
آقا سستانی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیے کہ صلہ رحمی کا تقاضا کم سے کم درجہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کم سے کم درجہ صلہ رحمی کا یہ ہے کہ انسان کم از کم ٹیلی فون کے ذریعے سے اپنے دوست و احباب، اپنے والدین، اپنے بھائی، اپنے بہنوں کے خبر گیری کر لے. کم از کم. پتہ چلا بغل میں بھائی رہتے ہیں، پڑوسی رہتے ہیں، بغل میں رہتے ہیں، 6 مہینہ ہو گیا گفتگو نہیں ہوئی، بات نہیں ہوئی. امام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان صلہ رحمی کرنے لگتا ہے تو اگر اس کی عمر صرف 3 سال تھی تو پروردگار عالم صلہ رحمی کے نتیجے میں اس کی عمر میں 30 سال کا اضافہ کر دیتا ہے. اور اگر کوئی محمد وآل محمد اور اگر کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی نہیں کرتا ہے، لوگوں سے اپنے تعلقات کو قطع کر لیتا ہے، امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر اس کی عمر 30 سال ہے تو اسے گھٹا کے 3 سال کر دیتا ہے. تو غور فرمایا آپ نے کہ لوگوں کے اعمال، اور کتنے واقعات ہیں ہماری اس نگاہوں کے سامنے. امام کو پروردگار عالم نے خصوصیت عنایت کی ہے کہ وہ ایام، وہ دن جو اس سفر میں خرچ ہوئے ہیں اسے زندگی میں شمار نہیں کرتا ہے. واقعہ پوشیدہ نہیں ہے آپ کی نگاہوں سے. کون سا واقعہ؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں. اپنے حواریوں سے فرمایا کہ یہاں بھی خوشیوں کے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ابھی کچھ لمحے بعد، کچھ دیر بعد یہاں پہ میت ہو جائے گی، لوگ گریا کریں گے، چلائیں گے. اب ذرا سی دیر بعد وہاں سے جناب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری واپس آنے لگے. اب بھی خوشیوں کا وہی ماحول تھا. انہوں نے کہا جناب عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں بھی میت ہو جائے گی، ابھی یہاں انتقال ہو جائے گا کسی کا. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کہ خدایا یہ کیا ماجرا ہے؟ تیرے علم کے مطابق، دیے ہوئے علم کے مطابق میں نے کہا تھا کہ یہاں ابھی میت ہو جائے گی. کہا بالکل سچ ہے. کہا جا کے خود اہل خانہ سے پوچھو آخر ماجرا کیا ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام گئے اور جانے کے بعد نقل الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، بلایا کسی کو. کہا کہ آخر تمہارے گھر والوں نے ایسا کون سا عمل انجام دے دیا ہے کہ جس کے ذریعے سے تمہارے گھر سے موت ٹل گئی ہے؟ لوگوں سے پوچھا گیا، کسی کو کوئی خبر نہیں. ایک مرد و دلہن سے پوچھا گیا، کہا ہم نے ایک عمل یہ کیا ہے کہ سب لوگ شادی میں مصروف تھے، میں نے یہ کیا کہ ایک فقیر دروازے پہ آ گیا تھا، وہ مانگ رہا تھا، میں خود اٹھ کے گئی اور جانے کے بعد میں نے اس کے پاس اسے دے دیا راہ خدا میں، لہٰذا یہی ایک عمل انجام دیا ہے. عزیزو اس ایک عمل کی بنسبت بدولت پروردگار عالم نے آئی ہوئی قضا کو ٹال دیا. یہ مثالیں، یہ نمونہ ہے. اگر امام حسین وہ دینے والا ہے، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھنا ہے محمد و آل محمد. وہ عطا کرنے والا ہے، وہ دینے والا ہے. تو یہ جو ظاہر جسے امام صادق علیہ السلام نے بھیجا تھا، جب وہ جا رہا تھا، دروازے سے نکل رہا تھا تو بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ خود امام ہے، مفترض الطاعت امام ہے، اللہ کے نمائندے ہیں، معصوم ہے، ہادی ہے، نہ جانے مجھے کیوں بھیج رہے ہیں. اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو خود ہی صحیح ہو جاتے فوراً. ان کا امام کا خادم سن رہا تھا یہ بات، آیا کہنے لگا آقا جسے آپ نے بھیجا ہے، ابھی پیسہ دیا ہے، زیادہ سفر دیا ہے، وہ کہہ رہا تھا بڑبڑاتے ہوئے دروازے سے نکل رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے بھیج رہے ہیں. اگر خود ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دیتے تو ابھی پروردگار عالم، امام نے فرمایا سچ کہتا ہے خدا کی قسم، ہاتھوں کو اٹھا دے، ہم چاہیں پروردگار عالم ابھی ہماری دعا کو قبول کر لے گا. لیکن جعفر صادق کو یہ بات پسند ہے کہ امام کے قبے کے نیچے جا کے دعا کی جائے. امام کو پسند ہے. ہر امام چاہتا ہے کہ آپ زیارت کے لیے جائیے، ہر امام چاہتا ہے کہ آپ امام محمد تقی علیہ السلام، علی النقی علیہ السلام کے لکھا ابو جعفر ہاشمی کو امام نے بھیجا زیارت کے لیے، اور جب وہ واپس آیا ہے تو امام گھوڑے پر سوار تھے، سواری پر سوار تھے. اس کے احترام میں کہ مظلوم کربلا کی زیارت کر کے آیا ہے، گھوڑے سے اتر پڑے.
امام اتر پڑے. اتنا زیادہ لکھا ہوا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ منظار الحسین ابن علی کا منظار اللہ العرش کا منظار اللہ تعالی فوق عرشی. اگر کوئی انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے کربلا جا کر، گویا اس نے پروردگار عالم کی زیارت کی ہے عرش کے اوپر. گویا اس نے عرش کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی اگر کسی نے زیارت کی ہے تو ایسا ہے جیسے اس نے عرش کے اوپر پروردگار عالم کی زیارت کی ہے. اتنا. اور جب قیامت کا منظر ہوگا عزیزو، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ایسا قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت کا منظر ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹے ماں سے بھاگ رہے ہوں گے، ماں بیٹوں کو چھوڑ کے ہٹ رہی ہوگی، اور باپ بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا. ایسے عالم میں اگر بیٹے کے پاس 2 رکعت نماز زیادہ ہوگی، باپ کہے گا بیٹا یہ 2 رکعت نماز زیادہ مجھے دے دو، میں تمہارے ساتھ جنت میں چلوں. بیٹا کہے گا بابا وہ دنیا کا معاملہ تھا، یہ آخرت میں ایسا کچھ نہیں چلتا ہے. ایسا معاملہ آخرت میں نہیں چلتا ہے. لیکن عزیزو، وہاں جہاں بیٹے کام نہ آئے، جہاں اولادیں کام نہ آئے، جہاں ماں باپ کام نہ آئے، جہاں بھائی بہن کام نہ آئے، ایسے عالم نے امام نے کہا ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے. اگر آپ کو علم ہو جائے ایسے عالم میں امام نے کہا ہے مدد کریں گے. امام رضا علیہ السلام آج عربوں میں امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت ہے. 17 کو شب شہادت ہے عربوں میں. وہ امام فرماتے ہیں امام رؤوف، امام رضا، شمس الشموس، وہ غریب امام. وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان میری زیارت کے لیے آئے گا، میری زیارت کے لیے اگر آئے گا تو میں اسے بہت سے مقامات پر کم از کم جتنی دفعہ میری زیارت کو آئے گا میں قبر میں آ کے اس کی زیارت کروں گا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ امام فرماتے ہیں میں اس کی زیارت کو آؤں گا. ایک مرحلہ یہ ہے کہ زیارت کو ہمارے ایک عالم دین ہیں عبد الکریم حائری، قوم مقدسہ میں جو حوزات ہیں، مدارس ہیں، ان کے فاؤنڈر ہیں عبد الکریم حائری. بہت بڑی شخصیت، علمی شخصیت، نہایت عظیم شخصیت ہے. انہوں نے وہاں پہ مدرسے وغیرہ قائم کیے ہیں. یہ کہتے ہیں، ان کا بیٹا کہتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو ایک مدت بعد میں نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا. تو میں نے ان سے پوچھا بابا جان کیسے گزر رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب تو سب ٹھیک گزر رہی ہے، اس لیے کہ جو ہے امام میرے پاس میری قبر میں آئے. لیکن بڑا افسوس ہے کہ میں نے امام رضا کی بہت کم زیارت کی. تو بیٹے نے پوچھا بابا جان آپ نے کتنی زیارت کی؟ کہا کہ صرف 30 مرتبہ امام کی زیارت کو گیا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ 30 مرتبہ اگر میں اور جاتا امام کی زیارت کو تو امام اور آتے میری قبر میں میری زیارت کرنے کے لیے. عزیزو، جہاں امام کا وجود بابرکت چلا ہے، جہاں امام کے قدم مبارک پہنچائیں تو عزیزو وہ جگہ نورانی ہو جائے گی، وہی قبر جنت کے باغات میں سے ہو جائے گی. کتنا زیادہ رتبہ ہے، کتنا زیادہ مرتبہ ہے. ایسے عالم میں لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ جب قیامت کا منظر ہوگا، جب قیامت آئے گی تو ایک فرشتہ، ایک ملک پروردگار عالم کی طرف سے آئے گا، وہ خط لیے ہوئے ہوگا، اس کے ہاتھوں میں خط ہوگا اور وہ آواز دے گا این زوار الحسین، مظلوم کربلا کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں؟ جن لوگوں نے امام حسین کی دنیا میں زیارت کی ہے کہاں ہیں وہ لوگ؟ ایک مرتبہ جن افراد نے دنیا میں امام کی زیارت کی ہوگی وہ سب کے سب وہاں پہ جمع ہو جائیں گے. تو وہ ملک کہے گا، فرشتہ کہے گا، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے تم سب کے سب داخل جنت ہو جاؤ. اور اس کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے ان شئتم شفاعتم مئۃ رجل من وجبت له النار، اگر تم چاہو، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، تمہیں کنٹرول دیا جاتا ہے، تمہیں یہ پاور دیا جاتا ہے، اگر تم چاہو تو تم 100 ایسے لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہو جن کو اوپر جہنم کو واجب قرار دے دیا گیا تھا. کتنا رتبہ ہوگا ظاہر امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کے ظاہر کا کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، اتنا زیادہ رتبہ ہے عزیزو. اس کے بعد لکھا ہوا ہے روایت کے آخر میں کہ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ جب یہ ملک آئے گا اللہ کی طرف سے ندا دے گا ما من احد یوم القیامت الا وهو یتمنى کان من زوار الحسین، کہ قیامت میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوگا کہ کاش میں بھی امام حسین کی زیارت کی ہوا.
لیکن عزیزو بہت سے افراد ایسے ہیں جو کربلا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، جن کے وسائل نہیں ہیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، جن کے پاس جانے کے اخراجات نہیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے گھر کی چھت پہ چلے جاؤ، بلند جگہ پہ چلے جاؤ، میدان میں چلے جاؤ، صرف اتنا کہہ دو السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، تمہیں بھی وہی ثواب عنایت کیا جائے گا جو وہاں جا کر زیارت کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے۔ امام نے کہیں سے ہمارے اوپر ترحم کرنا، رحم کرنا، اپنی رافت، اپنی محبت کو کہیں سے ترک نہیں کیا ہے، سب کچھ عنایت کر دیا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو۔ ہماری کوتاہی ہے کہ انہوں نے جیسے حکم دیا ہم نے ویسے عمل نہیں کیا ہے، جس طرح سے کہا چلنے کے لیے ویسے چلے نہیں ہیں، جس طرح سے انہوں نے احکامات کو بیان کیا ہم نے ان پہ عمل کیا نہیں ہے۔ لیکن امام اتنے رؤوف ہیں، امام اتنے محبت کرنے والے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ ائمہ معصومین اس طرح سے من الام الشفیق، جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کے لیے جو ہے شفقت کرتی ہے، اس سے کہیں زیادہ ایک امام اپنے چاہنے والوں سے اور اپنے شیعوں سے محبت کرتا ہے۔ کتنا زیادہ رتبہ ہے، بے انتہا رتبہ۔ عزیزو یہ زیارت مقدس اربعین ابھی 4 دن پہلے کا واقعہ ہے، گلگت پاکستان کا۔ ایک ماں اور اس کا بیٹا جا رہے تھے کربلا زیارت کے لیے، کسی وجہ سے بیٹا فوت ہو گیا، مر گیا۔ ماں نے کیا جذبہ ہے، خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا، یہ مظلوم ہے دنیا کا، کہ دنیا کا کوئی بھی انسان سنتا ہے اس کے بارے میں فوراً اس کا دل اٹریکٹ ہوتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے امام کی شہادت سے، امام کے کردار سے۔ عزیزو ماں نے مردہ بیٹے کی پیشانی چومی اور چومنے کے بعد کہا بیٹا لے جاؤ، لوگوں سے کہا لے جاؤ اسے دفن کر دو، میں جا رہی ہوں اپنے آقا کی زیارت کے لیے۔ یہ جذبہ کہاں ہے؟ یہ صرف اور صرف امام کے ماننے والوں میں۔ اور یہ 2 دن پہلے کا خود میرا اپنا جو ہے مشاہدہ ہے، 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک یہی مفتی گنج کے اندر ادھر بیل والے ٹیلے کی طرف ایک خاتون کا انتقال ہو گیا۔ ایک شخص وہاں سے پیدل آ رہا تھا جو کہ پورے سے لکھنؤ تک مشی کے عنوان سے، اس کے بعد وسائل نہیں ہے کربلا جانے کے لیے، وہاں سے پیدل چلتے ہوئے یہاں آ رہا تھا۔ اسے پتا چلا کہ اس کی چچی کا انتقال ہو گیا، اس نے کہا ہم نہیں جائیں گے۔ بعد میں والدین کا دباؤ بڑھا، والدین کی اطاعت میں وہ وہاں سے آ گیا، لیکن جانتے ہیں اس نے کیا کیا؟ تال کٹورے آیا اور وہیں سے واپس چلا گیا۔ کہا میں جب تک اپنی مشی مکمل نہیں کر لیتا ہوں میں واپس نہیں آؤں گا۔ تال کٹورے تک آیا، وہاں تدفین میں شامل ہوا، وہاں سے کتنا زیادہ رتبہ ہے امام حسین علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ السلام اتنا زیادہ۔ اور یہ دن ہے امام سید سجاد علیہ السلام، شہزادی حسین۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت 1-2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کچھ احکامات آپ کی خدمت میں۔ امام رضا علیہ السلام مدینے میں رہائش پذیر سے جب امام رہا کرتے تھے تو لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ امام نے جو خطبے بیان کیے ہیں وہ خطبے ایسے ہیں کہ ہمیں معاشرے میں کیسے رہنا ہے، والدین کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، بھائیوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی میں ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام بیان کرتے کرتے فرماتے ہیں کہ ایسا انسان بیکار ہے کہ جس کی ذات سے اس کے معاشرے کو کوئی بھلائی نہ ہوتی ہو، کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ میرے امام کہہ سکتے ہیں۔ امام گزر رہے تھے، آپ کا وکیل آپ کے ساتھ ساتھ تھا۔ ایک مرتبہ امام نے دیکھا کہ ان کے کھیتوں میں کوئی کام کر رہا ہے، پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی مزدوری طے کر دی نہیں کر دی؟ یہ امام کا پیغام ہے۔ امام نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اس کی مزدوری طے کر دی تم نے کہ طے نہیں کی؟ کہنے لگا کہ آقا دیکھیں گے اب شام ہوگی تو، ابھی تو اس کو لے کے آئے، ابھی یہ کام کر رہا ہے۔ لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ امام کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئی اور فرمایا کہ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ اگر کسی سے کوئی کام لو تو پہلے ہی یہ بات معین کر لو، طے کر لو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا ہے، کیا لینا ہے کیا نہیں لینا ہے، کتنا کام لینا ہے۔ یہ اسلامی طریقہ کار ہے عزیزو۔ اگر کسی سے کوئی کام لے انسان، امام فرماتے ہیں پہلے طے کر لو۔ اس کے بعد امام نے ایک عجیب حکمت بتائی، فرمایا کہ اگر کسی سے تم نے کوئی کام لیا ہے اور اسے کچھ بھی طے نہیں کیا ہے، تم اپنی طرف سے اگر زیادہ بھی دو گے وہ سمجھے گا کم دے رہا ہے، اور اگر طے کر لیا ہے تو 2 روپیہ بھی زیادہ دو گے تو خوش ہو جائے گا اس نے مجھے زیادہ دیا ہے۔ امام نے فرمایا خبردار ایسا کوئی کام نہ کرنا۔ امام 55 سال تک اس دنیا میں تشریف رکھتے تھے، اور 55 سال میں 35 سال تک امام رضا علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ ہے کہ امام کے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
تشریف رکھتے تھے آپ کی معیت میں اور آپ کے زیر امامت آپ نے زندگی گزاری. اس کے بعد 35 سال کے بعد 17 سال 20 سال بچتے ہیں, 17 سال زندگی کا وہ حصہ ہے امام کا کہ امام مدینے میں رہے, اور 3 سال کا وہ عرصہ ہے کہ امام کو پھر طلب کر لیا گیا. مامون نے امام کو بلایا ہے, اور جب امام چلے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ امام جب مشہد کی طرف جا رہے تھے تو مشہد پہنچنے سے پہلے امام قم پہنچے ہیں, اور قم پہنچے ہیں تو اول محرم تھی. امام رضا علیہ السلام کے پہلے جو ائمہ معصومین تھے ان کی تاریخ اور ان کی سیرت کربلا کے حوالے سے یہ تھی کہ عاشور کو, پہلی محرم سے لکھا ہوا ہے کہ وہ غم مناتے تھے, مجلس جو برپا کرتے تھے وہ عاشور کو زیادہ تر برپا کرتے تھے, 7 محرم سے برپا کرتے تھے, لیکن امام رضا علیہ السلام نے پہلی محرم سے اس کو وہ کیا ہے. اور پہلی ہی محرم کو امام بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں دیبل خزائی آ گیا, امام کا چاہنے والا, مرثیہ کہنے والا. امام نے فرمایا دیبل کوئی شعر کہاں ہے ہمارے جد کی شان. لکھا ہوا ہے کہ یاد نہیں آ رہا ہے میرے ذہن میں, تقریباً 100 سے زائد اس نے شعر کہے تھے. دیبل حاضر ہوا, حاضر ہونے کے بعد کہتا ہے آقا جب آیا ہے تو امام نے اس کو کیسے خطاب کیا ہے, کیسے پوچھا ہے آپ جانتے ہیں. امام کہتے ہیں مرحباً یا دیبل انت شاعرنا و مادحنا. فرق ہے ہم کہیں کہ ہم امام کے شاعر ہیں, امام کسی کو کہے کہ آپ ہمارے شاعر ہیں. امام کسی کو کہہ دیں آپ ہمارے شاعر, آپ ہمارے مداح ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ امام نے اس سے کہا کہ ہمارے جد کا یہ مصیبت کے دن آگے ہیں, کیا ہماری جد کی مصیبت میں تم نے کوئی شعر کہا ہے؟ دیبل کہتے ہیں آقا اسی لیے تو حاضر ہوا. اس کے بعد انہوں نے شعر کہنا شروع کیا. اب جو شعر کہتے کہتے ایک شعر پہ پہنچے, وہ شعر کیا تھا؟ وہ شعر یہ تھا امام زمانہ کے متعلق کہ خروج الامام لا محال واقعون, ایک امام ہوگا جو حتماً ظہور کرے گا, یخرجو یا یقومو بسم اللہ والبرکاتی, نام خدا لے کر اٹھے گا, برکات خدا لے کر اٹھے گا پوری دنیا میں عدل و انصاف کو. امام نے پوچھا دیبل یہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ایک امام آئیں گے؟ دیبل نے ہاتھوں کو جوڑا, آقا مجھے کیا پتا, جو کچھ میں نے آپ سے سنا ہے صرف اتنا جانتا ہوں, مجھے کیا خبر ہے. اس کے بعد امام نے کہا کہ نفقا بلسانک روح الامین, اے دیبل تو نے اپنی زبان سے اپنے عقل سے یہ شعر نہیں کہا ہے, تیری زبان سے روح الامین جناب جبرائیل نے اس شعر کو کہلوایا ہے. اہل بیت کی شان میں اگر کوئی انسان روایت ملتا ہے من قال فینا بیتا بنى اللہ بیتا فی الجنہ, جو ہماری شان میں ایک شعر کہتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے. امام نے فرمایا اے دیبل یہ تو نے اپنی طرف سے اس شعر کو نہیں کہا ہے, نفقا برسانک روح الامین, تیری زبان سے روح الامین گویا ہوئے ہیں. اس کے بعد امام نے دعائے خیر دی ہے کہ ہماری مدح میں جب تک تم شعر کہتے رہو گے, جب تک ہمارے نصرت کرتے رہو گے اپنے شعر کے ذریعے سے, ہماری تائید تمہارے حاصل رہے گی. اس کے بعد امام نے بہت سے, لیکن رک کر ایک جملہ کہوں, حسان بن ثابت انصاری جسے شاعر رسول کہا جاتا ہے, نام سنا ہوگا آپ نے, شاعر رسول کہا جاتا ہے. جب مولا کائنات کو خم کے میدان میں رسول خدا نے ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہا اور بلند کیا, تو یہ اٹھا حسان بن ثابت انصاری اٹھا. اس نے فی البدیع اتنے خوبصورت اشعار کہے ہیں, موقع نہیں ہے کہ میں ان اشعار کو آپ خدمت میں عرض کروں. رسول خدا نے فرمایا اے حسان بن ثابت انصاری, جب تک تم ہماری ثنا اور مدح کرتے رہو گے اسی طرح سے تائید تمہارے حاصل رہے گی, لیکن جس دن تم ہماری ثنا اور ہماری محبت کو چھوڑ دے گو, یاد رکھو تم راہ حق سے ہٹ جاؤ گے. ان کی کیفیت کیا ہوئی؟ رسول خدا کی آنکھیں بند ہوئیں اور انہوں نے مولا کائنات سے راستہ قطع کر لیا. شعر کہا تھا. تو جب تک انسان دامن اہل بیت کو پکڑے ہوئے ہے بس وہی حق ہے. اگر جہاں انسان کے ہاتھوں سے دامن اہل بیت چھوٹ گیا, ختم ہو گیا, تو پھر انسان یہ نہ سمجھے. حضرت میں اس کے پہلے کئی بار آپ کی خدمت میں جہاں جہاں موقع ملا ہے روایتوں کو پیش کر چکا ہوں کہ فرماتے ہیں رسول خدا کہ علی اگر کسی انسان کے دل میں تمہاری محبت نہ ہو اور اگر وہ اتنی عبادت کرے, یعنی اسے عمر نوح عطا کی جائے, اتنی لمبی عمر دی جائے. جناب نوح علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ 3,500 سال تک, 900 سال تک تو انہوں نے خالی تبلیغ کی ہے. 3,500 سال. آج ہمارے
درمیان ایج ریشیو کتنا ہے؟ بہت ہے، 70-75 سال ہے۔ 3500 سال اگر کسی انسان کو عمر دی جائے اور پوری عمر کیا کرے؟ راتوں کو جاگ کر نماز پڑھتا ہو، دن میں روزے رکھتا ہو، اور اس کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو اور راہ خدا میں وہ انفاق کر دے، اس کے بعد مظلومیت کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان وہ مظلوم قتل کر دیا جائے، رسول خدا فرماتے ہیں اے علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے تو یاد رکھو وہ خوشبوئے جنت نہیں سونگھ سکتا ہے، بوئے جنت وہ نہیں سونگھ سکتا ہے۔ عزیزو کتنا زیادہ رتبہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اس کے بعد امام نے یہ واقعہ سن لیجیے، امام نے دیبل کو کچھ پیسے دیے تو دیبل نے کہا آقا، امام رضا علیہ السلام نے کچھ پیسے دیے، کہا آقا مجھے پیسے، میں نے پیسوں کے لالچ میں آپ کی مدح نہیں کی ہے۔ امام نے فرمایا رکھ لو، تمہارے کام آئے گا۔ کہنے لگا دیبل کہ آقا اگر آپ کو کچھ دینا ہے تو اپنا پیرہن دے دیجیے۔ امام نے اپنا پیرہن دیا اور دینے کے بعد امام نے وصیت کی دیبل اس پیرہن کی حفاظت کرنا، اس پیرہن میں نے 1000 دفعہ قرآن مجید کو ختم کیا ہے۔ کہاں اہل بیت کے چاہنے والے؟ امام ہمارا 1000 دفعہ ایک پیرہن میں قرآن مجید کو ختم کر رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے، ہماری قوم کی حالت یہ ہے عزیزو، ہمیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو بیچارے قرآن مجید نہیں پڑھنا جانتے، اور اگر کبھی پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو خود نہیں پڑھتے ہیں، خرما آ جاتے ہیں اپنے بچے کو لیے ہوئے، کیا ہے صاحب؟ کہا مولانا صاحب بچوں کو قرآن پڑھا دیجئے۔ آپ نے پڑھ لیا؟ کہا نہیں ہم نے نہیں پڑھا۔ کیوں؟ کہا ارے ہماری عمر کہاں رہے گی اب قرآن مجید پڑھنے کی۔ کیوں صاحب آپ کی عمر کیوں نکل گئی؟ آپ 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، قرآن مجید پڑھیے۔ اہل بیت کے فضائل کو سمجھنا ہے، قرآن مجید پڑھیے۔ وہ انسان حقیقی طور پر، واقعی طور پر معرفت اہل بیت حاصل نہیں کر سکتا ہے جس نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، تلاوت نہیں کی ہے، وہ اہل بیت کی فضیلت کو نہیں سمجھ پایا ہے۔ رسول فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ رسول فرماتے ہیں کہ ثقلین میرے پاس حوض کوثر پہ اکٹھا ہوں گے، قرآن اور اہل بیت میری طرف۔ تو عزیزو دیبل سے امام نے فرمایا کہ اس لباس میں، اس پہران میں دیبل لے کے چلا تو راستے میں جب لے کے چلا اپنا یہ، تو راستے میں چوروں کا، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا ایک گروہ مل گیا، یہ پورے قافلے کو پکڑ کے باندھ دیا رسیوں میں، اس کے بعد جتنا مال و سامان تھا سب کا سب ضبط کر لیا۔ ان میں سے جو چوروں کا سردار تھا وہ ایک شعر گنگنا رہا تھا۔ دیبل نے کہا یہ بھائی یہ بتاؤ یہ کس کا شعر ہے؟ کہا مجھے کیا پتا کس کا شعر ہے، بہت اچھا شعر ہے اس سے میں گنگنا رہا ہوں۔ دیبل نے کہا کہ یہ شعر میرا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار سے کہا یہ شعر میرا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ دیبل کے قصیدے کے وجہ سے اس نے تمام کے تمام لوگوں کو رہا کر دیا۔ اس کے بعد یہ دیبل لے کے چلے، وہاں سے پیرہن لے کر چلے، جیسے ہی اپنے وطن آئیں گے، امام نے کیا کہا تھا؟ امام نے کہا دیبل یہ پیسے رکھ لو تمہارے کام آئیں گے۔ جیسے ہی لے کے آیا ہے پتا چلا بارش کی وجہ سے اس کا گھر گر گیا ہے۔ دیبل نے ان پیسوں کو صرف کر کے اپنے گھر کی مرمت کرائی، پتا چلا ان کی بیوی، ان کی زوجہ نابینا ہو گئی ہیں، انہوں نے امام کے دیے ہوئے پیرہن کو اپنی زوجہ کی آنکھوں کے اوپر رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا ہے صبح پتا چلا کہ ان کی زوجہ کی آنکھوں میں نور آ گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ تو عزیزو یہ ایک طرح سے مختصر تھا تذکرہ امام رضا علیہ السلام۔ آپ کی خدمت میں آیت پیش کیا تھا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، پروردگار عالم نے مثال پیش کی ہے لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون، جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں پروردگار عالم نے ان کے لیے مثال پیش کی ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس کے پہلے کی آیتوں میں آیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرأة نوح ولوط۔ اس کے پہلے کی آیت میں ہے کہ اللہ نے
مثال پیش کی ہے, آئیڈیل بنایا ہے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے. کس کی بیوی کو؟ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو. عزیزو, ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے اعتبار سے کہ مومنین کے لیے نبی کی بیوی کو آئیڈیل بنایا جاتا, کافروں کے لیے کافر کی بیوی کو آئیڈیل بنایا جاتا. لیکن قرآن مجید آواز دے رہا ہے, یاد رکھو کبھی بھی اس بات کی طرف نہ جانا کہ اگر کوئی نبی کے بہت قریب ہے تو نجات پا گیا. یاد رکھو کبھی قربت نجات پانے والی نہیں ہے. قربت کے ذریعے سے انسان نجات نہیں پائے گا. فکر ایک جیسی ہو, فکر میں اتحاد ہو, کردار میں اتحاد ہو, تب کہیں جا کر انسان نجات پاتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تو اللہ نے قدوہ بنایا, آئیڈیل بنایا آسیہ بنت مزاحم کو. یہ کون ہیں, کیا کرتی ہیں؟ کہا ان کا کردار یہ ہے کہ انہوں نے ایک ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر تنے تنہا لڑ کر ہمیں پیغام یہ دیا ہے کہ یاد رکھو کبھی بھی اپنی قلت سے گھبرانا نہیں, بس تم یہ دیکھنا کہ تمہارا راستہ حق ہے کہ نہیں ہے. تم کبھی باطل کے سامنے ٹکرا جانے سے, باطل کے سامنے کھڑے ہو جانے سے کبھی بھی نہ گھبرانا, بس تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا. اور عزیزو, یہ جو ہمارے سامنے مسلسل آج واقعات کربلا بیان ہو رہے ہیں, وہ اسی لیے تو بیان ہو رہے ہیں تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اندازہ کر سکیں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے 72 لوگوں کو لے کر ہزاروں پر غلبہ پا لیا. کس طرح سے 72 لوگوں کو, اور یہ کس کی بیوی؟ فرعون کون؟ فرعون اتنا بڑا کافر, اتنا بڑا کافر جو کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی, ڈائریکٹ اللہ سے کہتا ہے, اللہ کے مقابلے میں کہتا ہے کہ میں تمہارا خدا ہوں, میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. اتنا بڑا کافر. ایسے ماحول میں جناب آسیہ ہے, جناب آسیہ, پورا ماحول کافر ہے, سلطنت کافر ہے, غلام کافر ہیں, کنیزیں کافر ہیں, جس معاشرے میں رہ رہی ہیں وہ سب کا سب کافر ہے. لیکن تنے تنہا انہوں نے مقابلہ کر کے بتایا, اے فرعون, جہاں سے تم نے یہ اعلان کیا تھا کہ موسیٰ کو قتل کر دو گے, وہیں سے پروردگار عالم آواز دے رہا ہے تمہارے اسی چیلنج کے مقابلے میں انہی تمہاری زوجہ کے ذریعے سے اگر میں نے موسیٰ کی تمہارے گھر میں پرورش نہ کرا دی تو مجھے خدا نہ کہنا. یہ کردار جناب آسیہ کا, یہی کردار جناب زینب کبریٰ کا. میں نے کہا نا یہ جناب زینب اور جناب سید سجاد کے دن ہے. انہوں نے کیا کیا, وہاں سے جناب موسیٰ کی پرورش کی جہاں سے قتل موسیٰ کے لیے اعلان ہوا تھا. جناب زینب کبریٰ نے مجلسوں کی بنیاد وہاں رکھی, جو مجلسوں کو مٹانا چاہتا تھا, جو مجلسوں کو ختم کرنا چاہتا تھا. تو دونوں کرداروں کو ملائیے. یہ کون ہے؟ رب ابنی لی بیتن, اے پروردگار مجھے ایک گھر بنا دے جنت میں. مجھے فرعون کے محل نہیں چاہیے, مجھے فرعون کی جائیداد نہیں چاہیے, مجھے فرعون سے کوئی سروکار نہیں, مجھے فرعون سے بھی نجات دے اور فرعون کے عمل سے بھی. آپ مورخین سے پوچھئے, آپ مفسرین سے پوچھئے, ہر ایک یہی کہے گا کہ جناب آسیہ کا کردار تاریخ میں اتنا تھا کہ انہوں نے ایک نبی کو, ایک معصوم کو بچایا تھا. لہٰذا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں آواز دی کہ یہ قائد ہیں. عزیزو, اگر کوئی انسان موسیٰ کی حفاظت کر لے تو خدا قرآن مجید میں آواز دیتا ہے یہ قائد ہے. تو اگر کوئی فخر موسیٰ حضرت ابو طالب رسول خدا کی حفاظت کر لے تو پروردگار عالم خالی اسے قائد نہیں بناتا ہے, امیر المومنین کا باپ بنا دیا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اگر کوئی فخر موسیٰ کی حفاظت کر لے تو اسے خالی مومنین کا قائد نہیں بنایا جاتا ہے, امیر المؤمنین کا باپ. عزیزو, ختم کیا میں نے. علامہ مجلسی انہوں نے لکھا ہے بحر الانوار, بہت ضخیم کتاب ہے ہماری احادیث کی. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر میں مجلس ہو رہی, منبر لگا ہوا ہے, ایک ایک ذاکر آتا ہے اور امام کے مصائب کو بیان کرتا ہے. یہ کہتے ہیں جب میرا نمبر آیا, میری نوبت آئی, مجھے پڑھنا ہوا, میں منبر پہ گیا. کہہ رہے منبر لگا ہوا تھا, میں نے کیا دیکھا, پیچھے قنات لگی ہوئی. کہتنے میں ایک ضعیفہ عصا ٹیکتے ٹیکتے میرے پاس آئے. کہا علامہ مجلسی
تو جانتے ہیں کہاں مجلس پڑھ رہا ہے؟ کہا کربلا میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا اس قنات کے پیچھے رسول زادیاں بیٹھی ہوں۔ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا کہتی ہے کہ علامہ مجلسی سے کہو کہ آج اپنی مرضی کا مصاحب نہ پڑھے، آج ہماری مرضی کا مصاحب پڑھے۔ کہا آپ یہ تو بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں رسول زادی کی کنیز فضہ ہوں۔ اے عزیزو، کہا یہ بتائیے کہ رسول زادی کیا چاہتی ہیں؟ کہا کہ اذکر وداع ولدی الحسین، علامہ مجلسی سے کہو کہ میری بیٹی کی الوداع پڑھ دیں۔ شہزادی کو کتنا اس بات کا وہ ہے۔ اے عزیزو، فرمایا شہزادی نے کہ علامہ مجلسی سے کہو کہ میرے بیٹے عزیزو کس طرح سے مظلوم کربلا رخصت ہوئے، میں کس طرح سے آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اے عزیزو، جب کوئی نہ رہا تنہا امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ بہن زینب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں بہن زینب آؤ چلو چلتے ہیں سید سجاد کے پاس۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک مرتبہ امام زین العابدین نے جب دیکھا کہ باپ آئے ہیں تو پھوپھی زینب سے کہا ہے پھوپھی اماں مجھے سہارا دیجئے۔ سہارا دے کر بٹھایا۔ جب بیٹھایا تو پوچھا ہے بابا جان آپ کی یہ کیا کیفیت ہے؟ چہرے پہ حضرت علی اصغر کا خون ملا ہوا ہے کہ کپڑوں پہ لباس پہ جا بجا خون لگے ہوئے ہیں، کئی تیروں کے نشان ہیں، کئی نیزوں کے نشان ہیں، کئی تلواروں کے نشان ہیں۔ اے عزیزو، ایک مرتبہ سید سجاد نے پوچھنا شروع کیا اے بابا بھائی علی اکبر کہاں گئے؟ کہا قد قتل۔ کہا حبیب ابن مظاہر کہاں گئے؟ فرمایا قد قتل۔ کہا کہ جناب عباس کہاں گئے؟ ایک مرتبہ جب امام نے دیکھا کہ بیٹا ہر ایک کو پوچھ رہا ہے تو ہمارے ایک ذاکر کہتے ہیں کہ مظلوم کربلا نے سوچا کہ بیٹے کی زحمت کو تمام کر دیں، لہٰذا امام نے کہا ہے بیٹا بس اتنا جان لو کہ مردوں میں یا میں باقی ہوں یا تم باقی ہو۔ عزیزو، اتنا سننا تھا کہ سید الساجدین نے کہا پھوپھی اماں ایک تلوار لا دیجئے اور ایک عصا لا دیجئے۔ کہا ہے اے بیٹا ارے تلوار کیا کرو گے، عصا کیا کرو گے؟ کہا کہ اے پھوپھی اماں ارے تلوار سے میں ٹیک لگاؤں گا، ارے عصے سے میں ٹیک لگاؤں گا، تلوار سے لے کر جہاد کروں گا۔ فرمایا اے سید سجاد ارے تمہارا جہاد کربلا میں نہیں ہے، تمہارا جہاد کوفہ و شام کے بازاروں میں ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اے عزیزو، ایک مرتبہ امام نے بیٹے کو رخصت کیا، بیٹے سے رخصت ہوئے اور رخصت ہونے کے بعد جناب زینب سے کہا یا اختی زینب ایتینی الثوب العتیق، اے بہن زینب ایتینی بثوب العتیق، اے بہن وہ بوسیدہ لباس لے کے آؤ۔ عزیزو، جناب زینب گئیں اور پھٹا ہوا عتیق کہتے ہیں بہت بوسیدہ لباس لے کر آ گئیں۔ اب جب بوسیدہ لباس لے کے آئی ہیں امام گئے اس کو پہن کے آئے، اس کے بعد اس لباس کو جا بجا کاٹا اور اس کو اس میں شگاف کیا، اس کے بعد اوپر سے ایک نیا لباس پہنا، ایک اچھا لباس، بہتر لباس پہنا۔ اے عزیزو، ایک مرتبہ جیسے ہی وہ لباس پہن کے آ گئے جناب زینب نے کہا ہے بھیا ارے ذرا اپنا گلوئے مبارک ادھر تو کیجئے، میری ماں نے وصیت کی تھی کہ جب تمہارا بھائی بوسیدہ لباس مانگے تو بوسیدہ لباس نہیں مانگے گا، ارے وہ کفن ہوگا تمہارے بھائی کا۔ اے بھیا ذرا قریب آ جائیے، میں آپ کے گلوئے مبارک کو بوسہ دے دوں۔ ارے بہن نے بھائی کے گلوئے مبارک کو بوسہ دیا۔ اب جب بوسہ دے چکے تو مظلوم کربلا نے کہا اے زینب ارے مجھے بابا کی وصیت یاد آ گئی، ذرا قریب تو آؤ۔ اب جو قریب ہے بازوؤں سے ارے چادر ہٹائی، بوسہ دیا، کہ بابا نے وصیت کی تھی۔ اے عزیزو، ایک مرتبہ امام رخصت ہونا چاہتے ہیں، جب رخصت ہونا چاہتے ہیں تو شہزادی زینب سے کہا کہ بہن زینب ایسا کرو کہ سب کو اکٹھا کر دو ایک خیمے میں وہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ امام گئے اس خیمے میں اور جانے کے بعد کہتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا کبرا یا رقیہ یا سکینہ یا فضہ علیکن منی السلام، اے ماں کی کنیز فضہ، اے رقیہ، اے سکینہ، ارے تم سب پر میرا سلام آخر ہو۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ خبردار میرے بات صبر کرنا، تمہارا شکریہ جو اب تک تم صبر کرتی آ رہی ہو، دیکھو اب تمہارے اوپر بلائیں پڑیں گی، مصیبتیں پڑیں گی۔ اے عزیزو، ایک مرتبہ امام ان سے رخصت ہونے کے بعد نکلے ہیں اور جب نکلے ہیں تو اب گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ
گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ امام نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ننھی سی مظلومہ بیٹی گھوڑے کی سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ اے بابا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا اے بیٹی میں بھی مرنے جا رہا ہوں۔ فرمایا ردونا الی مدینۃ جدنا، اے بابا ہمیں ہمارے نانا کے شہر پہنچا دیجئے۔ فرمایا اے بیٹی اب تمہیں زینب کے ساتھ رہنا۔ اے عزیز امام رخصت ہوئے، اور کس طرح سے رخصت ہوئے مجھے نہیں پتا۔ جب رخصت ہو چکے امام، ایک مرتبہ برائر کے خیمے کے طرف دیکھا، وہ خیمہ خالی تھا۔ حبیب کے خیمے کی طرف دیکھا، وہ خیمہ خالی تھا۔ ایک مرتبہ اکبر کے خیمے کی طرف دیکھا، خیمہ خالی تھا۔ عباس کے خیمے کی طرف دیکھا، خیمہ خالی تھا۔ آواز دی ہے میرے جوانوں، ارے میرے شیروں کہاں ہو؟ حسین تمہیں آواز دے رہا ہے، لیکن کوئی بھی لبیک نہ کہتا۔ ایک مرتبہ امام حملے کرتے رہے، اور عزیز و امام کا حملہ ایسا تھا کہ لکھا ہوا ہے کہ فوج اشقیاء جا کر کوفے کی دیواروں سے ٹکراتی تھی، الفرار الامان کی آوازیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ جب امام جنگ کرتے کرتے کہتے تھے اے شامیوں کہاں بھاگ رہے ہو، اے یزیدیوں کہاں بھاگ رہے ہو؟ حسین 3 دن کے بھوکے کی جنگ تو دیکھو، ارے تم نے میرے بھائی کو مار ڈالا، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو شہید کر ڈالا۔ اے عزیزو یہ آواز دیتے دیتے امام خیمے کے پاس آتے تھے اور آواز دیتے تھے یا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی ایتام آل رسول کی حفاظت کرے۔ اس کے بعد امام پھر حملہ کرتے تھے، حملہ کرتے جاتے تھے۔ امام حملہ کر ہی رہے تھے، ندائے غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا۔ اے عزیز امام نے تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا۔ باغی ہوئی فوجیں سمٹ آئی، کوئی ڈیلے مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ اے عزیزو لکھا ہوا ہے تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ امام کا ایک گھوڑا تھا جس پہ امام سوار تھے۔ جب اس گھوڑے کو یہ بات محسوس ہونے لگی کہ امام میری پشت پہ اب سنبھل نہیں پا رہے ہیں، تو لکھا ہوا ہے کہ گھوڑے نے اپنے آگے کا پاؤں آگے کر دیا اور پیچھے کا پاؤں پیچھے کر دیا، اپنے پیٹ کو زمین سے لگا دیا، اور یہ چاہتا تھا کہ میرے آقا میری پشت پہ کسی طرح سے سوار ہو جائیے، میں آپ کو خیمہ گاہ تک پہنچا دوں گا۔ اے عزیزو لکھا ہوا ہے وہ گھوڑا بار بار اپنی لگام کو اپنے منہ سے پکڑتا تھا، امام کے ہاتھوں پہ لے جا کے رکھ دیتا تھا، اے آقا کسی طرح ہماری پشت پہ سوار ہو جائیے۔ لیکن اے عزیزو ادھر ظالم شمر چلا، کند خنجر چلا۔ اے عزیزو امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا اے آقا جب گھوڑا در خیمہ پر آیا تو کیا کہتا تھا؟ امام نے فرمایا ارے وہ گھوڑا کہتا تھا الظلیمہ الظلیمہ من امت قتلت ابن بنت نبیہ، ہائے طوفہ ایسی امت پر جس نے اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اے عزیزو یہ گھوڑا پہنچا در خیمہ پر کس حالت میں؟ پیشانی پر خون حسین لگا ہوا ہے، باگیں کٹی ہوئی ہے، ذہن ڈلی ہوئی ہے۔ سکینہ نکلی، سمجھ گئی بابا مارا گیا، ایک جملہ کہا یا جوادہ بھی اقتلا بھی ہم سقیا، آقا اے میرے بابا کے گھوڑے اتنا تو بتا دے کیا میرا بابا پیاسا مارا گیا یا اسے پانی دیا گیا تھا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، خدایا ان آنکھوں پر رحمت نازل فرما، معبود فرش عزا پہ بیٹھنے والے میں سے ہر ایک کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما، ان کے دلی مقاصد کو پورا فرما۔ خدایا ہماری قوم سے جو نوجوان بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں بہترین نمبروں سے کامیاب فرما۔ خدایا جو تعلیم سے فراغت پا چکے انہیں برسر روزگار فرما۔ خدایا فرش عزا کی برکت سے حاضرین کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، پانی مجلس کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ خدایا میرے مالک جو افراد کربلا میں زیارت مظلوم کربلا کے لیے مقدس زیارت اربعین کے لیے جمع ہو رہے ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان کی زیارتوں کو قبول فرما۔ حاضرین میں تمام شیعان علی جو بھی امام کی زیارت کے لیے جانا چاہتے ہیں خدا ان کے لیے وسائل و اسباب مہیا فرما۔ معبود حاضرین میں سے ہر ایک کی ہر جائز حاجت کو پورا فرما۔ خدا ہمیں دین سمجھنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود کثرت سے تلاوت قرآن کریم کی توفیق عنایت فرما۔ معبود بہترین دعا تیری بارگاہ میں یہ ہے ہمارے سردار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ ہم
اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم موقور سید لیاقت حسین ابن سید زین العابدین طاہرہ بیگم بنت محمد تقی اور مرحوم دولہا صاحب کو اثر ماتم ہے